اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنی دوسرے نمبر کی سورت 10 کلاس کے جو کورس میں پہلے ہمارے پاس سورہ الاحزاب تھی اور اب ہمارے پاس جو دوسری سورت ہے وہ سورہ الممتحنہ ہے. سورہ الممتحنہ کے بارے میں تھوڑا سا جس کا تعارفی لیکچر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا دے دیتی ہوں. اس کی زیادہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 13 ہیں. اور اس صورت کی جو ہے تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. مدنی صورت وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ میں کے بعد جو ہے وہ مطلب کہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی. مدینہ شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس دوران میں وہ نازل ہوئی. وہ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. دوسرے اس بارے میں بتا دوں کہ اس کی ترتیب توقیفی جو ہے وہ 60 ہے. یہ 60 نمبر پہ آتی ہے سورہ مبارکہ. اور جو اس کی جس پارہ میں یہ شامل ہے وہ پارہ نمبر 28 ہے. اتنا سا جو اس کا میں نے جو تعارف دیا اس کے بعد میں یہ بتا دوں کہ سورہ الممتحنہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے, کہ سورہ الممتحنہ اس کا کیوں نام رکھا گیا. اس لیے رکھا گیا کہ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی جو عورتیں تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھے ان کے متعلق ہم نے سورہ الاحزاب میں بھی اس بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ جو عورتیں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں گی یا جو عورتیں مدینہ شریف آپ کے ساتھ آتی ہیں یا وہی عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسلام کی راہ پر چلیں گی اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد کریں, ہجرت کریں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے کون سی عورتیں جائز ہیں, کن کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے اور کس صورت میں جائز ہے. یہ سب باتیں ہوئیں. پھر کہا گیا کہ جی اگر کوئی عورت آپ کے پاس ہجرت کر کے آ جاتی ہے تو آپ پہلے اس کو آزما لیجئے. اب ان میں وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو مسلمان پہلے سے تو تھی ہی یا ان کے خاندان کی عورتیں یا پھر ان کے ہمسایوں میں کی عورتیں یا مسلمان عورتیں. ان کے علاوہ جو کافر عورتیں اپنے کافر مردوں کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتی ہیں. تو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے مکر و فریب سے جو ہے وہ بچا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کی تلقین کی گئی اس بات کی کہ جو بھی عورت آپ کے پاس ہجرت کر کے آتی ہے آپ اس کو پہلے اچھے سے آزما لیجئے, چیک کر لیجئے کہ وہ واقعی میں آپ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہی جو ہے وہ آئی ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ہی آئی ہے, اسلام کو ہی قبول کرتے ہوئے آئی ہے, یا اس کو کسی چال کے تحت کفار مکہ نے بھیجا ہے. اس طرح سے جو یہ بات کہی کہ ان کی جانچ پڑتال ان کے ایمان کا جائزہ لینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ آگے کیا تھا اور وہی جو ہے وہ مکہ سے مدینہ آنے والی خواتین کو جو ہے وہ ان کے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے, ان کو جانچ پڑتال لیا کرتے تھے, ان کے اسلام قبول کرنے کی بیعت وہی لیا کرتے تھے. اور بعض اوقات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے. اور یہ سب کچھ جو ہے سورت کے نازل ہونے کے بعد ہوا اور وہ بھی ایک واقعے کے بعد. واقعہ کیا تھا جی, میں پہلے یہ بتا دوں کہ اس صورت میں جو فَأَمْتَاحِتُوهُنَّ کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے آیت نمبر 10 میں, یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے بس تم عورتوں کا امتحان لے لو یا ان عورتوں کا امتحان لے لو, ان کا جائزہ لے لو, ان کی جانچ پڑتال کر لو. صورت کا نام بھی جو ہے فَامْتَاحِتُوهُنَّ کے جو سے آغاز کیا گیا. اور اس صورت کی جو آیت نمبر 10 ہے اس میں اس ورڈ کا ذکر آ رہا ہے, اس بارے میں ذکر آ رہا ہے. یہ جو صورت یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں جو ہے وہ نازل کی گئی تھی. اور صلح حدیبیہ میں کچھ معاہدے ہوئے تھے عورتوں کے حوالے سے بھی. ان کے مال غنیمت کے طور پہ جو عورتیں آتی ہیں ان عورتوں کے بارے میں, چاہے وہ کفار سے مسلمان کی طرف آئیں یا مسلمان سے کفار کی طرف جائیں, ان سب عورتوں کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے تھے. اور خاص طور پہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا یہ اس حوالے سے بھی جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے گی. اور اس کا زمانہ نزول جو یعنی یہ صورت کے زمانہ نزول بھی جو ہے وہی عرصہ تھا.
اب شان نزول اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے میں نے اس کا تعارف بتایا کہ اس کے سورہ الممتحنہ کی جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور ترتیب توقیفی جو ہے اس کا 60 ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وجہ تسمیہ بتائی کہ فام تاہی تو ہننا کا جو ہے ورڈ اس کے لیے استعمال کیا گیا اور اسی سے اس کو اخذ کیا گیا، اور کیوں جو ہے اخذ کیا گیا یہ سب باتیں. پھر زمانہ نزول میں نے آپ سے اس کا ڈسکس کیا کہ اس کا زمانہ نزول جو تھا وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے کا تھا. اب میں اس کی شان نزول کی بات کرتی ہوں، اس پہ تھوڑا سا میں ریڈنگ کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مہم پر جاتے ہیں، جب بھی کسی جو ہے وہ مہم کا ارادہ فرماتے ہیں یا کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کسی طرح سے کوئی خطرہ آ رہا ہے تو اس کے لیے جنگ کی تیاری جو پہلے سے اگر کی جاتی تو اس سب کو جو ہے بالکل سگائے راز میں رکھا جاتا، اس کو خفیہ رکھا جاتا تاکہ دشمنان اسلام کو اس بات کی خبر نہ ہو. اسی طرح سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا پروگرام بھی کیا تو وہ بھی خفیہ رکھا. اس کا علم صرف چند صحابہ کو تھا، اور جن میں سے ایک جو صحابہ تھے وہ حاطب بن ابی بلتیہ کا جو ورڈ ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں، حاطب بن ابی بلتیہ، آئین جو ہے اس کے لاسٹ میں آ کر یہ نام تھا ان کا جی. یہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے غزوہ بدر میں بھی جو ہے شرکت فرمائی تھی، جو پہلی عظیم مارکہ ہے جو وہ جنگ تھی. اور بدر میں جو شامل ہونے والے جتنے بھی غازی تھے ان سب کو بدرین کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا، جو میں نے تفسیر میں پڑھا ہے. تو بدرین کے جتنے بھی جو وہ لوگ تھے ان سب کو جو ہے ویسے ہی ان کے گناہ جو ہیں یا ان کی غلطیاں جو ہیں آنے والے وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کی غلطیوں پہ ان پہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ معاف فرما دیا تھا. اب حاطب بن ابی نے کیا کیا کہ وہ ایسے صحابی تھے جو قریشی نہیں تھے، وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کا تحفظ چاہتے تھے. اور اتفاق سے ان دنوں مکہ سے جو ہے وہ سارا نامی ایک عورت جو ہے مدینہ منورہ آئی تھی، اور یہ عورت کسی زمانہ میں بنی ابو المطلب کی جو ہے وہ لونڈی تھی، بعد میں آزاد ہو کر گانا بجانے کا جو ہے وہ کام کرنے لگی تھی. جب یہ عورت تنگ دستی سے جو تنگ ہو کر یا تنگ دست ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مدینہ منورہ پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مالی مدد کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس عورت کی مالی مدد کی. جب وہ عورت مکہ مکرمہ جو ہے واپس روانہ ہونے لگی تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے خفیہ جو ہے وہ خفیہ طور پر خط دیا، اور ساتھ میں 10 دینار دیے اور ایک چادر اور ایک خط دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ خط جو ہے وہ مکہ کے جو کافر ہیں یا ان کو جو ہے حاتم نے 10 دینار اس لیے دیے کہ تاکہ خط کو جو خفیہ رکھا جائے اور راز فاش نہ کیا جائے، اور یہ قریش کے جو اہم سردار ہیں ان تک پہنچا دیا جائے. اب انہوں نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ ان کا جو مقصد تھا وہ کوئی کیا کہنا چاہیے کہ وہ اسلام سے نہیں پھرے تھے، انہوں نے جو ہے کوئی بھی نافرمانی والی راہ اختیار نہیں کی تھی، بس ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں اگر کفار پر جو ہے ایک احسان کروں گا تو وہ بدلے میں میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے اور ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم نہیں ڈھائیں گے. اور اگر مکہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ ان کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ اس جنگ میں جو ہے اس جنگ کا فائدہ اٹھا کر میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان کی جو سوچ تھی ان کو لگتا تھا کہ یہ بات جو ہے حد کے ذریعے ان تک پہنچ جائے گی، اور کفار تو جیسے جو ہے اپنے وعدوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو ہے وہ مدد کر لیں گے. لیکن انہوں نے خط میں بھی یہی لکھا، جس میں لکھا بھی ہوا تھا انہوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے حملہ کرنے والے ہیں، تم لوگ اپنا بندوبست کر لو. اب یہاں پر انہوں نے یہ بات لکھی تو ان کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر جو ہے وہ چڑھائی کرے گا تو فتح ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک ان کی مدد بھی فرمائے گا اور ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے اس جنگ کو جو ہے ہارنے نہیں دے گا اور ان کو فتح نصیب ہوگی. ان کا اس بات پہ ایمان بھی تھا، اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ خط میں باقاعدہ لکھا بھی تھا کہ خدا کی قسم کچھ بھی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگوں پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کریں تو تم لوگوں کو ان سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ کے غضب سے تو تم لوگ بچ ہی نہیں سکتے ہو. لیکن اس کے باوجود میں تم لوگوں پر صرف یہ احسان اس لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرو گے تو میرے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم و ستم نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت چند صحابہ کو جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ شامل تھے، آپ نے ان کو جو ہے بلایا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن اسود کو طلب کیا، سوری حضرت عمر فاروق نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، ان تینوں صحابہ کو جو ہے انہوں نے طلب کیا اور حکم دیا کہ فوراً خاک باغ میں جو ہے دیگر خاک، یہ ورڈ ہے خاک، کہ فوراً خاک باغ میں جو ہے پہنچو، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس خاطب رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ کا دیا ہوا خط ہے، وہ خط ہر قیمت پر جو ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو جو ہے اس باغ میں پکڑ لیا اور اس سے خط مانگا تو اس نے خط دینے سے انکار کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قتل کرنے کی دھمکی دی تو اس نے اپنے بانوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر آپ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور لے کر وہاں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور فرمایا کہ حاتب تو نے یہ کیا حرکت کی ہے، یہ کیا حرکت تھی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ فرمانے سے پہلے میری بات سن لیجیے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، میں قریشی نہیں ہوں، میں باہر سے آ کے مکہ میں آباد ہوا ہوں اور میرا جو ہے مکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں۔ میں ایسے مہاجرین جن کے بال بچے مکہ میں ہیں، ان کے بال بچوں کو ان کے قبیلے بچا لیں گے، لیکن میرا جو ہے کوئی قبیلہ مکہ میں نہیں ہے، میرے اہل و عیال کو کون بچا سکتا ہے؟ میں نے یہ خط قریش کے سرداروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ میرے احسان کے بدلے میرے بیوی بچوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کریں گے۔ حاتب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاتب تو نے سچی بات کہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیا اور ان کی جو ہے معذرت قبول فرمائی۔ اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر نہیں، حاتب کا شمار بدر کے غازیوں میں شامل ہوتا ہے۔ غازی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جنگ کو جو ہے وہ فتح کر لی ہو، یعنی وہ جنگ میں شہید نہ ہوئے، زخمی نہ ہوئے، مطلب صحیح سلامت جو ہے وہ واپس اپنے قافلے کے ساتھ جو وہ شامل ہو جائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی تھی جو میں اب جو سورہ الممتحنہ کی جو ہم لوگ سٹڈی کریں گے۔ اب اس صورت میں ہم لوگ کن کن باتوں کا جو ہے وہ ذکر کریں گے، کن کن باتوں کے بارے میں جو ہے اس مضمون میں جو ہم لوگ یہ سورہ مبارکہ میں ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس ترجمے پڑھیں گے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کفار سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ کفار سے دوستی نہ کریں کیونکہ وہ کبھی بھی مسلمانوں سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اب جیسے کہ حاتب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ لیا کہ کون میرے بیوی بچوں کی جو ہے وہ مدد کرے گا، یہی دعا اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی جو ہے وہ اس بات کو کہے ہوئی بات کو جو ہے وہ قبول کر لیتے اور ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن انہوں نے کفار پہ بھروسہ کرنے کی کوشش کی، کفار پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ تو کبھی بھی کسی کے سگے ہو ہی نہیں سکتے اور اس کا ثبوت جو ہے پچھلی تمام جنگوں سے مل سکتا تھا ان کو، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پریشانی میں اور ناسمجھی میں جو ہے وہ یہ حرکت کر بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف تو فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ کہا کہ یہ معاف تو کر دیا کیونکہ تم بدرین میں جو ہے شامل تھے، لیکن جو غلطی تم نے کی ہے، جو کوتاہی تم نے کی ہے، یہ بہت چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اکتفا کرنا چاہیے تھا، انہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ کفار پر۔ پھر اللہ نے اسی لیے یہ آیات نازل کی کہ آنے والے وقت تک کے لیے، آنے والی دنیا تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کفار مکہ پر کبھی بھی بھروسہ نہ کیا جائے۔ مومن عورتیں کفار پر اور کافر عورتیں مومن مردوں پر حرام قرار دے دی گئیں۔ مومن عورتیں کفار پر اور کافر عورتیں مومن مردوں پر حرام قرار دے دی گئیں۔ یہ اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کیا سچویشن تھی۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کفار کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی، جس نے نہ تو مسلمانوں کی مخالفت کی اور نہ ہی ان پر ظلم کیا اور نہ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی۔ مکہ سے مدینہ یعنی انہوں نے مکمل جو ہے خاموشی رکھی، مسلمان بھی نہیں ہوئے، ایذا بھی نہ پہنچائی، جنگ بھی نہ کی، کوئی پلاننگ بھی نہ کی، کوئی غلط بات بھی نہ کی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے ایمان کی جانچ پڑتال کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، جیسے یہ سارہ نامی عورت نے جو ہے وہ غداری کی، ٹھیک ہے، ایک طرح سے غداری ہی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگی، انہوں نے مدد کی بھی، اور اس کے باوجود انہی کے خلاف جو ہے وہ خط کی جو ہے وہ پیغام رسانی کرنے لگی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ایمان لانے والی عورتوں سے بیعت لی جائے اور وہ دور جہالیت کی بری رسموں کو ترک کر دیں گی. اس بارے میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی ہوئی تھی, اور بعض اوقات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے بیعت لیتے تھے, اور بیعت اس طرح سے لی جاتی تھی کہ جس طرح جب بیعت لی جاتی تھی تو جیسی کہ وہ پہلے اپنے زمانے میں ماضی میں تھیں کہ ان میں مردوں اور عورتوں میں کوئی تمیز ہو, تو کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا, اور کوئی بھی جو ہے وہ چھونے تک کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا, اور کوئی بھی جو پردے کا بھی جو کوئی ادب لحاظ نہیں تھا. تو ایسے میں جب بیعت لی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے, تو انہوں نے ہاتھ تک جو ہے ایک انگلی تک بھی نہ چھوئی, اور یہاں سے جو ہے ان کی بیعت کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ان کا چال چلن کیسا ہے, اور دور جہالت کی بری رسموں کو ترک کر دیں. اسوہ ابراہیمی کی پیروی کی ہدایت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے جو جب انہوں نے اپنی قوم کو جو چھوڑا, یا جس سچویشن میں ان کو اپنی قوم کو چھوڑنا پڑا, ایون یہاں تک کہ ان کے والد صاحب, ان کی قوم کے جو کافر لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کی, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بہت بعد میں ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بالکل نہیں مانتے تھے, بالکل جھٹلاتے تھے. اور تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تم لوگوں کے جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا کرنے اور ان بتوں سے جو ہے وہ جو ہے جھوٹے خداؤں سے جو ہے بہت بیزار ہیں, اور ہم تم لوگوں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ تم لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے باقاعدہ جو ان کو کہا کہ ہم تم لوگوں سے جو ہے بالکل بیزار ہو چکے ہیں, اور تم لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور تمہارے جھوٹے معبودوں کا بھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت رہے گی جب تک کہ تم اکیلے ایک اللہ اور پر ایمان نہیں لاؤ گے, اور آنے والے وقت تک کے لیے جو ہے وہ اسلام کی راہ پر جو ہے وہ نہیں چلو گے. تو مسلمانوں کو اس اسوہ ابراہیمی کا جو ہے وہ پیروی کا حکم بھی دیا گیا, اور کہا گیا کہ یہ عقیدہ رکھنے کی تاکید کی گئی کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ اپنا رکھیں, کہ اگر جو کافر ہیں ان کا ساتھ جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں, ان سے ڈر کے جو ہے وہ مت رہیں, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈنگے کی چوٹ پہ جو ہے وہ یہ بات کہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعا کی تھی, اور ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ کی مغفرت کی جو ہے وہ دعا کروں گا, کیونکہ ان کے والد بھی جو ہے انہی گمراہ قوم میں سے جو ہے وہ شامل تھے, اور وہ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا نہیں چھوڑا تھا, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ دھمکاتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ابھی توبہ کر لیں تو اچھی بات ہے, ادروائز میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا, لیکن آپ کی بخشش کی دعا کوشش کروں گا, آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا, لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مضمون میں جو ہم, یا اس سبق میں جو ہمیں جو تلقین کی ہے, اس سورہ مبارکہ میں جو ہمیں تلقین کی ہے, وہ ہے نیکی, تقوی اور اطاعت الہی پہ بیعت لینے کی جو ہے وہ ہدایت فرمائی ہے. اور فرمایا ہے کہ جہاد کا بھی ذکر ہوا, اور پھر جہاد کا جو ذکر ہوا اور جہاد پہ باعث کیا, اور جہاد کا جو وہ حکم دیا گیا. یہاں تک ہمارا تعارف جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں اس کی جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں, اور پھر اس کی جو ہے تفسیر کو پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.